بہت سال پہلے تحریک چلی تھی پگڑی سنبھال جٹا. پگڑی سنبھال جٹا ایک تحریک کا نام تھا کہ تیری ساری دولت، تیری کمائی، جاٹ جو فصلوں میں کام کرتے ہیں، تمہاری تمام دولت، تمام کمائی، تمہاری محنتوں کا ما حاصل، یہ سارا کا سارا بانیہ لے جاتا ہے اور تمہیں کچھ نہیں ملتا، اور تمہارے پاس سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ. لاکھوں کی تعداد میں سکھ پرسیکیوشن ہندوستان میں، سیکولر ہندوستان میں جس شدت کے ساتھ سکھوں کی پرسیکیوشن ہوئی، وہ سب دنیا نے دیکھی. اور لاکھوں کی تعداد میں ہمارے سکھ بھائی انہوں نے ہجرت کی، سو مچ سو کہ پاکستان کے اندر ایک کثیر تعداد سکھوں کی اب موجود ہے. تو یہ ساری کی سارے مورچے، یہ ساری تحریکیں کیوں فیلئر ہوئیں؟ جب تک آپ ایک سلطانی نظام، یو ڈیفائن اینڈ دین انٹروڈیوس دا گورنمنٹ اینڈ پروکلیم اے گورنمنٹ ان ایگزائل. یہ تھا وہ کام جو ان لوگوں نے کیا جنہیں غدری بابے کہتے ہیں. انہوں نے دے proclaimed 1915 میں گورنمنٹ ان ایگزائل، اے گورنمنٹ آف فری انڈیا. سو ورنہ آپ بے موت مارے جاؤ گے، بے موت. ہندوستان میں کسانوں کی جو تحریک تھی، وہ ساری کی ساری تحریک، اس کا واٹ ہیپن ٹو دیٹ؟ ہر وہ تحریک جو ملیٹنٹ نہیں ہے ماری جائے گی. ہر وہ تحریک، کوئی بھی موومنٹ اگر وہ ملیٹنٹ نہیں ہے وہ ماری جائے گی. اور یہ سبق سیکھنا ہے. اور ملیٹنسی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کے عوام بندوقیں اٹھا لیں گے. نیور، دے ول نیور ڈو. غریب آدمی تو بیچارہ اپنی دال روٹی دکانداری جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ سب جانتا ہے اس پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ کبھی ملیٹنسی کا راستہ نہیں اختیار کرتا. ملیٹنسی کا راستہ جتھے دار، جتھوں میں شامل ہونے والے، جتھا بنا کر جو ٹیک اوور کرتے ہیں. پاکستانی قوم کو اور ہندوستانی قوم کو اس تحریک سے لیسن جو لرن کرنا ہے وہ یہ ہے. The lesson that they have to learn from the failures of all governments, and the most recent is of course the activist Imran Khan. لیسن جو آپ کے لیے لرن کرنا ہے وہ یہ کہ you have to create and declare the establishment of a parallel government and introduce its currency and be. اور اگر آپ کے پاس ایسا نہیں، اور سب سے اہم چیز کہ یہ جتھے دار جو ہیں، جتھے والے لوگ، ایک یعنی لرننگ لیسن. آئی ایم سوری کہ میں تھوڑا ڈسٹریکٹ ہو گیا، میرے تھاٹس جو تھے. ہندوستان میں انگریز آیا اور آ کر قابض ہو گیا. کیسے؟ ہاؤ؟ کہ چھوٹے چھوٹے جتھے بنائے انگریزوں نے، چھوٹے چھوٹے جتھے، اور ایک ایک تحصیل کے اوپر اپنا تحصیلدار مقرر کیا. اور جو وہاں پر تحصیلداریاں چل رہی تھی، کہا نہیں، ہم امن قائم کریں گے، وی آر دا پیس کیپرز. سو یہ اپروچ جب تک کوئی باقی رہ گئے سڑکوں پر نکل کر جلوس نکالنا اور نعرے مارنا یا کہنا دھرنا دینا یا بھوک ہڑتالیں کرنا، اس سے نیوز پیپرز کا کام چلتا ہے، اخباریں چھپتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کمال کر دیا، کمال کر دیا. یہ پاکستان میں بھی ایک تحریک چلی تھی ہندوستان کی سرزمین سے، ایک موومنٹ کہ پبلک کو کیسے انفارم کرنا ہے، پیغام دو انقلاب کا. آج ہی صبح میری وائف کے ساتھ بات ہو رہی تھی. پیسہ اخبار، یہ میری وائف کے جو نانا تھے ہندوستان گجرانوالے کے، ان لوگوں نے فائنینس کیا تھا ایک اخبار، پیسہ اخبار. تو پیسہ اخبار جو تھا، ایک پیسے میں، اس زمانے میں اخبار بڑے مہنگے تھے، ایک پیسے میں وہ اخبار ملتا تھا. انارکلی لاہور میں آج بھی اس اخبار کی بلڈنگ ہے موجود. سو پبلک کے اندر اویئرنیس لانا یہ بہت بڑی چیز ہے. لیکن
اویئرنیس لاکھ آ جائے، یہ سب کچھ نہیں کرتی جب تک کہ ایک اسمال گرو، ایک جتھا، آپ ایک شہر، تو یہ جتھے دار جو ہیں اپنے اپنے شہروں میں جب تک جتھے نہیں بناتے یہ لوگ اپنے انقلاب کے لیے، اور یہ جتھے دار قسمیں نہیں کھاتے کہ وہ امن، عدل اور انصاف کریں گے، سو اس میں لیڈرشپ کا اور لیڈرشپ کو کنٹرول کرنا، دیٹ واز دا پاتھ. ہر وہ تحریک جو ناکام ہوئی ہندوستان کے اندر، اور یہ ریسنٹ ناکامی آپ کے کسانوں کی تحریک تھی، مجھے تو معلوم تھا، ہر چیز کا مجھے واضح نظر آ گیا کہ جب تک وہ اس لائن آف ایکشن کو اڈاپٹ نہیں کرتے، they will always fail.